میں اتنا سا تھا جب سے میں سن رہا ہوں کہ اس کا نام راہب تھا. ٹھیک ہے دادا معاف کیجیے گا, راہب نام نہیں ہے, راہب منصب ہے. دیکھو تسا روز سنتے نہیں پائے ہو, میں روز ایک توقع بن گئی ہے بھئی یار اج میں کل تو مشکل پڑے یار تو کالے والے میرے نال ٹر پین, اج میں پرسوں تو مشکل پڑے میرے نال ٹر پین. تسی ٹردے آؤ گے تو میں اور زیادہ مشکل ہوندا جاؤں گا. مہربانی کریا جے میرا ساتھ چھوڑ نہ دیا جائے. راہب بسم اللہ کرا, راہب منصب ہے, نام نہیں ہے. رہبانیت عیسائیت کی جز ہے. عیسائی مذہب میں جو بندہ شادی نہ کرے اور زندگی مذہب کے نام کر دے اسے کہتے ہیں راہب. مرد ہو تو راہب, مستور ہو تو راہبہ. ہوں امتحان ہے راجہ صاحب تواڈے مجمع دا, اگر وہ راہب تھا تو وہ بیٹے لینے ہی کیوں آیا؟ سلام ای غلام باس, مولا زیگم نو شفا دے وے, اللہ اس ہاتھ نو سلامت رکھے. قرآن گواہ رتو کالے آلے ہو, میں ہوں تو بعد داد منگا میں توڑا مجرمہ. لگتے پیر میری قیمت ہو گئی. جی سید, جی مرشد ہائے دری, اور اس لوگ کالے ہوں بولو میرے نال, بولو لو تو کالے آلے ہوں, میری قیمت ہو گئی. اگر وہ راہب تھا اسے کیا ضرورت تھی آنے کی؟ بھائی جان اگر وہ تھا ہی غیر شادی شدہ, بولو پیران دے مریدہ ہوں, اگر وہ تھا ہی غیر شادی شدہ سید اسے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ راہب نہیں تھا, تھا عیسائی. چونکہ عیسائی تھا اس لیے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہ راہب تھا, چونکہ رہبانیت صرف عیسائیت میں ہوتی ہے. اچھا جب وہ عیسائی تھا تو اس نے اپنے نبی سے اولاد مانگی تو ہوگی. عقل دی گل ہے نا جی, کھری کھری گل ہے. کوئی بندہ کسی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی لیے ہے کہ وہ مشکل میں اس کی کام آ. بڑا اوکھا جملہ ہی پیر, قرآن گواہ احسان کیتا نے میرے تے, غازی دی قسم شکریہ ہے تواڈا. ایڈے اوکھے جملے تے اتنے بے ساختہ بولے ہو. بھئی کسی کا کلمہ کوئی کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ مشکل میں اس کے کام آئے. اس نے جو عیسیٰ نبی کا کلمہ پڑھا تھا, کیوں پڑھا تھا؟ اس نے عیسیٰ سے اولاد مانگی تو ہوگی. عیسیٰ نے اولاد نہیں دی, وہ آ گیا مدینے. مدینے آیا, حسین بادشاہ نے دے دی. عیسائی مذہب میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. عیسائی مذہب میں عیسیٰ کو اے جڑے میرے سامنے بیٹھن اینا چو کوئی بولے نہ بولے جملہ ڈائریکٹ توڑی نظر پہ کردہ تو ساں اتھوں بولنا ہے میرے نال. عیسائی مذہب میرے پیچھا جوان بہ گئے ہو, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. غالی کہو, کافر کہو, مشرک کہو, کل سے نہ ہو, آج ہی کہہ دو بھئی کل تو نہیں آنا, عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. عیسائی مذہب میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. جسے اللہ کا بیٹا نہ دے سکے اسے علی کا بیٹا دیا. جیتے اندر حوصلہ یار فضائل سنندہ ہو بندہ تا بولے یار میرے نال. سلام ای بزرگا ہائے دری, اللہ اکبر. مہربانی تواڈی کیا بات ہے, تواڈے سے بولن دی کیا بات ہے؟ سارے بولو ہائے دری. تواڈے کیا کہنے ہیں؟ جی میں نوکر. عیسائی مذہب میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. جسے اللہ کا بیٹا نہ دے سکے اسے علی کا بیٹا دیا کرتا ہے. روتا ہوا جا رہا تھا مدینے کی گلی سے, اور راستے میں کھڑے تھے حسنین, شریفین, نورین, نیارین, امامین. نگاہیں پڑ گئی حسین بادشاہ کی. سرکار حسن کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں بھیا نانا کے دربار سے روتا ہوا آ رہا ہے, ہنسا نہ دوں؟ اے نا ذاکری, جنہاں بندے ذاکری سمجھ آندی ہو بندے بولو میرے ڈال. بھیا نانا کے دربار سے روتا ہوا آ رہا ہے, ہنسا نہ دوں؟ حسن فرماتے جو تیرے جی میں آئے وہ کر. غلام باز ذکر حسین دی قسم ہے میری کائنات تک نہیں پوندی جدو میں جملہ آسنا راجہ جمشید غازی دی قسم ہے میں اپنے آپ نو امیر محسوس کردہ. حسین فرماتے جو تیرے جی میں آئے, حسن فرماتے جو تیرے جی میں آئے کر. پوری کائنات میں دو ہی تو بے نیاز ہیں, یا وہ بے نیاز ہیں. مہربانی بھائی جان.
مہربانی ہے زبانہ سلامت رحمت واڑیاں یا جی میں نوکر سید یا وہ بے نیاز ہے یا تو بے نیاز ہے حسین قریب آئے خیریت رو کیوں رہا ہے کہتا ہے بچے میرے راستے سے ہٹ جا رو نہ رو میرا ذاتی مسئلہ ہے علی کلال فرماتا ہے اگر تقدیر ہی راستے سے ہٹ گئی پھر تو روئے گا یار کس جنت میں لے آئے ہو مجھے حیدری اس غیر متوقع داد کوئی سلام ہے سید دادا تمہارے اس پنڈال کوئی سلام ہے کہتا ہے بچے میرے راستے سے ہٹ جا علی کلال فرماتا ہے اگر تقدیر ہی راستے سے ہٹ گئی پھر تو روئے گا کہتا ہے کیا مطلب حسین فرماتا ہے پہچان ہم عام لوگ نہیں میں بطول کا بیٹا ہوں پیش کی ہاتھ متھے تے میرا ہر اس بندے نو شوکت رضا دا سلام قبول ہوئے اگلے جملے تے بول سکے جن سمجھ آوے جن پتہ لگ دا ہوئے ذاکری چوردو ادب کیڑی شاہ ہے وہ بندہ بولے میرے نال حسین فرماتے ہیں مجھے پہچان ہمارے گھر میں جو سب سے سستا کھلونا ہے اسے مقدر کہتے ہیں یہ دے ہاتھ دا مالکی علی حیدری میں نوکر سید میں نوکر علی کلال فرماتا ہے مجھے پہچان تسی بہت خوب ہمارے گھر میں جو سب سے سستا کھلو رہا ہے اسے مقدر کہتے ہیں کیوں رو رہا ہے کہتا ہے شام سے آئے ہوں بے اولاد ہوں بارگاہ رسالت میں گئے ہوں انہوں نے فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں جسے محمد نہ کر دے وہ روئے نہ تو کیا کرے حسین فرماتے اکیلا گیا تھا یا کسی کو لے گیا تھا مہربانی بھیا بہت مہربانی بھیا میری مجبوری ہے وہ بندہ دور بیٹھا ہو قریب بیٹھا ہو جو بندہ مشکل جملے پہ بولے وہ میری کمزوری ہوتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو مشکل باتوں پہ بولتا ہے اکیلا گیا تھا یا کسی کو لے گیا تھا کہتے جی گیا تو اکیلا ہوں بادشاہ فرماتے پھر اپنی غلطی پہ رو رہا ہے نا تو سنجیو پھر اپنی خطا پہ رو رہا ہے نا کہتا ہے کیا مطلب حسین فرماتے ہیں دنیا کے کسی عام دربار میں وکیل کے بغیر نہیں جا کیا بات ہے سید دنیا کے کسی عام دربار میں وکیل کے بغیر نہیں جاتے اور تو اتنی بڑی عدالت میں وکیل کے بغیر چلا گیا اوپر سے رو بھی رہا ہے کہتا جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میری مجبوری ہے میں اس شہر میں پہلی بار آیا ہوں کوئی واقف نہیں کوئی شناسہ نہیں جیب میں پیسے نہیں محنتانہ دینے کی ہمت نہیں وکیل کرنے کے حالات نہیں کسی سے تعلقات نہیں خالی جیب ہوں پہلی بار شہر میں آیا ہوں بندہ واقف ہی کوئی نہیں وکیل کسے کروں پورے پنڈال کو قسم دے رہا ہوں ذکر حسین کی جسے ماں نے نادری پڑھ کے دودھ پلایا ہو وہ نہ بولا صبح محشر تک میرا مجرم ہوگا جو بول پڑا اس کا احسان ہوگا شوکت پہ تلیاں ٹیک کے اٹھا بطول کا بیٹا اس کی کلائی پکڑ کے فرماتے چل میرے ساتھ جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو اس کا حسین ہاتھ اونچے حیدری پتر جیون توڑے نسلان جیون توڑیاں میں نوکرہ مرشد میری مجال ہے میں نوکرہ میرا پیر فرماتے ہیں چل میرے ساتھ دعا کرے آجے جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو سلام ہے تو انہوں نسلان جیون توڑیاں جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو اس کا حسین ہوتا ہے اسے ساتھ لیا بارگاہ محمدی میں آ گئے بڑی عجیب جی گل ہے پتہ بھی نہیں میں رائے صاحب گل میں کرنی چاہیے دی یا نہیں آ گئی ہے میرے منہ تے کیتے بغیر میں رہ نہ پہ سکتا میں جس بندے امام یا جنتری کو نہیں پڑھی ہوندی نا وہ بندہ پوچھتا ہے کتھوں پڑھے ہیں غازی دی قسم ہے پیر جس بندے ساری زندگی کوئی کتاب نہیں پڑھی جس پورا اخبار ہی نہیں پڑھیا وہ بندہ پوچھتا ہے کتھوں پڑھی میں پیا دسنا میں پڑھیا یہ سی ڈی بن دی پئی ہے 11 محرم تیرا دل کرے ڈیرے تے ٹائم بنا تیرا دل کرے تھے بارگاہ ٹائم بنا میں کتاب نہ لے آواں میں بار سڑک تے کھلار کے گولی مار دی اس تو تے گل کو نہیں اگوں تیرا اپنا مقدر ہے حسین دربار میں داخل ہوئے محمد اٹھے احتراماً پہلی باری ارمان اس بندے تھے جیڑا مجلس سے چاہیا تھے اس جملے تے چپ کر گیا رسول منبر سے احتراماً اٹھے اٹھتے دیکھا رسول کو دونوں ہاتھ پھیلائے حسین نے دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتے ہیں نانا نانا
ہوں بات تیری اپنی مرضی ہے، ہوں میں ایک مہینے سے واسطے اپنا آپ تو نہیں بدل سکتا نا، نا اٹھنا نہیں۔ رسول فرماتے ہیں حسین میں کوئی پہلی بار اٹھ رہا ہوں، تواڈی کیا بات ہے، انہاں سفید ریش بزرگاں دی کیا بات ہے؟ حسین میں کوئی پہلی بار اٹھ رہا ہوں، میں ہمیشہ تجھے اپنی بزت کی بزت سمجھ کے تیرا احترام کرتا ہوں۔ جسے بزت کی بزت نہیں سمجھ آئی اس کے لیے اور ترجمہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ تجھے اپنی جوز کی جوز سمجھ کے تیرے احترام میں اٹھتا ہوں، میں کوئی پہلی بار اٹھ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ باندھ کے علی کے لال نے کہا یقیناً آپ اٹھتے رہتے ہیں، لیکن آج میں حیثیت بدل کے آئے ہوں۔ آج آپ نانا نہیں، میں نواسا نہیں، آپ قاضی ہیں، میں وکیل ہوں، دربار عدالت ہے، دربار عدالت ہے، پڑھا لکھا بندہ چپ نہ کرے، باقیوں دی اپنی مرضی ہے۔ علی کے لال نے کہا عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ قاضی بیٹھا رہے۔ عدالت کا تقاضا یہی ہے، سلام علیکم، عدالت کا حق یہی بنتا ہے کہ قاضی بیٹھا رہے۔ میں ایک مقدمہ لے کے آیا ہوں۔ حسین کیسا مقدمہ؟ یہ بے اولاد ہے، شام سے آیا ہے، آپ نے اس سے کہا اولاد نہیں ہے۔ فرمایا حسین اس نے مجھ سے اولاد مانگی تو نہیں؟ شاباش سیاد، تیرے سنن دے صدقے، تیرے سمجھن دے صدقے، تیرے بولن دے صدقے، اس نے مجھ سے اولاد مانگی تو نہیں؟ اس نے پوچھی ہے کہ آپ دیکھ دیں لوہ پہ اولاد ہے، نہیں تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ علی کے لال نے کہا چلو نہیں ہے یا ہے، اب تو یہ آ گیا ہے، اور ویسے بھی اگر اسے ہوتی تو شام بیٹھے مل نہ جاتی، اگر ہوتی اس کی قسمت میں تو شام بیٹھے سے مل نہ جاتی، یہاں کیا لینے آتا؟ فرمایا حسین پھر تو ہی لے دے، اس لیے کہ لوہیں دو ہیں، ایک ہے محفوظ، ایک ہے محو و ثبت۔ محو و ثبت وہ ہے جس کا فیصلہ کبھی محو ہوتا ہے کبھی ثبت ہوتا ہے، محفوظ وہ ہے جس کا فیصلہ محفوظ رہتا ہے۔ میں نے دونوں پہ دیکھا ہے، لوح محفوظ بھی محو اس بات بھی، کوئی دونوں کی گر ترجمانی کرے، کاتبان مقدر کی تحریر ہے، بے پسر یہ بسر زندگانی کرے۔ مسکرا کر وکیل امین نے کہا، اگر ایسا عدالت لگے تو بولنا ہے، مسکرا کر وکیل امین نے کہا قاضی محترم مہربانی کرے، میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فرمان پہ نظر ثانی۔ پتر جیون تواڈے جوانیاں مانو، اور لو کالے ہوں اور تو کالے آلے ہوں، نسلاں جیون تواڈیاں۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فرمان پہ نظر ثانی کرے۔ آخری راستہ ہوتا ہے وکیل کے پاس عدالت میں ریفرنس کوڈ کرنا۔ اگر عدالت یہی قانون ہے، بہت شکریہ، عدالت کسی مسئلے کا حل نہ کر رہی ہو نا، تو وکیل پھر ریفرنس کوڈ کرتا ہے کہ جناب یہی عدالت تھی، یہی کرسی تھی، ایسا ہی مقدمہ تھا، 4 سال پہلے کی بات ہے، جناب اس کرسی پہ بیٹھے تھے، جناب نے اس مسئلے کا یہ حل کیا تھا، یہ فیصلہ دیا تھا، اسے کہتے ہیں ریفرنس کوڈ کرنا۔ اب حسین نے ریفرنس کوڈ کیا، حسین کہتا ہے یا یہاں کی روایت سے ثابت کرے تہی دامن سوالی گیا ہے کبھی، کیا خطا ہے کہ جائے یہ روتا ہوا کوئی پہلے بھی خالی گیا۔ سارے حلالی نوکر علی دے بولو حیدری۔ رل کے کیا خطا ہے کہ جائے یہ روتا ہوا کوئی پہلے بھی خالی گیا ہے کبھی، جب یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا پھر یہ کیوں خالی جائے۔ محمد فرماتے ہیں حسین تیری دلیل بہت بڑی ہے، لیکن اس کی قسمت میں اولاد نہیں۔ اب جب کہا نا اولاد نہیں، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا نا سید، اس جملے کی قیمت جو بنتی ہے وہ مجھے دے دو۔ سرخی آ گئی حسین کے رخ انور پہ، نبوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بطول کا بیٹا کہتا ہے اگر اس کی قسمت میں اولاد نہیں تو پھر آپ بھی سن لیں،
عدالت عظمیٰ سے بھی کہہ دیں اس کے غم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تول گیا۔ شیعہ گھر دے بندے تے بولو، باقی ہوں دی اپنی مرضی ہے، میں بولیا کرو میرا پتر ذکر حسین چنگے لگ دے ہو۔ اس کے غم آشنا گھر کی دہلیز کو باب راحت بنانے پہ میں تل گیا، اس کے دل کا سفینہ ہے دریا نشیں اب کنارے لگانے پہ میں تل گیا۔ علی کلال فرماتے ہیں عدالت عظمیٰ سے کہہ دیں کہ علی کلال کہہ رہا ہے اس کی تقدیر میں ایک بیٹا نہیں 7 بیٹے دلانے پہ۔ پچھلے آخری بندہ بولے حیدری، وہ جس کے لوح پر نہ تھے، وہ جس کے لوح پر نہ تھے حسین نے اسے دیے، خدا نے بس یہی کہا تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حسین ہے، جاؤ جہاں تک تمہاری بساط ہو، اس لوک رتے کالا سے لے کے بھیرا سے لے کے سرگودا تک منبر حسین پہ منت کر رہا ہوں، جس کے پاس سیل ہے جو بچہ میسج کر لیتا ہے آج مغرب نہ ہونے دینا، مغرب سے پہلے میرا یہ شعر جہاں جہاں تمہارے بس میں ہو وہاں بانٹ دینا کہ ملتان سے شیعہ قوم کا ایک نوکر آیا تھا شوکت رضا، وہ کہہ گیا ہے حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین۔ بولیا کرو چنگے لگ دے ہو، سارے بولو حیدری۔ علی بات لمبی ہو جانی ہے، صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تیرا مسئلہ ہے، صاحب نفس پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، اور 1-2 دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سا کو۔ حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے۔ کافیہ دی مدد کرو مرشد، شعر سنو، کافی دی مدد کرو، ابتدا حسین ہے، ارتقا حسین ہے، تھک گئے ہو؟ ابتدا حسین ہے، ارتقا حسین ہے، انتہا حسین ہے، کیا ہوا حسین ہے، جگہ جگہ حسین ہے۔ یہ تو میں آپ کے کھاتے میں پڑھتا جا رہا ہوں، جگہ جگہ حسین ہے۔ میں کافیہ پڑھوں گا شعر ختم ہو جائے گا، بھاگنا ہے میرے ساتھ، دوڑنا ہے میرے ساتھ، چلنا نہیں ورنہ داد رہ جائے گی۔ 1 سیکنڈ میں سمجھنا ہے کہ شوکت کیا پڑھ رہا ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ارے بس اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔